اکثر مریض آتا ہے کہ جی میرے پیٹ میں گیس بھر جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ کا جو گیس ہے وہ سر پہ چڑھتا ہے۔ کبھی وہ شکایت کرتا ہے کہ جی پیٹ میں مروڑ آتے ہیں، کبھی وہ شکایت کرتا ہے کہ میں ہفتوں کانسٹیپیشن یعنی قبض مجھے ہوتا ہے، کبھی کبھی شکایت کرتا ہے کہ مجھے دست پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ شکایت کرتا ہے کہ میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو میں پھر بار مجھے جانا پڑتا ہے، اور میں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ رفع حاجت کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر الیاس ہے، میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ایک عام بیماری کے بارے میں جس کو بولتے ہیں IBS، اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ اریٹیبل باؤل سنڈروم کے مختلف نام غالباً آپ نے سنے ہوں گے، تو آپ کنفیوز نہیں ہو جائیے گا، بہت سارے نام بہت سارے علاقوں میں مشہور ہیں، لیکن میڈیکلی 3-4 نام ہیں جس کو اریٹیبل باؤل سنڈروم جو موسٹ کامن ہے، میڈیکلی ایکسیپٹیڈ ہے، کولون کولائٹس بولتے ہیں، سک ابڈامن بھی بولتے ہیں، اور اگر لوکل نام لیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں ناپ گر گیا ہے، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ بیماری ایکچولی اس کا اصل نام ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم۔ یہ ایک عام سی بیماری ہے، انسان کے جو پیٹ کے اندر جو گٹس ہیں، جو انٹسٹائن ہیں، انتڑیاں ہیں، ان کو افیکٹ کرتا ہے۔ اس بیماری کی علامتوں میں آپ کو بتا دوں کہ مختلف قسم کی علامتیں ہیں۔ اکثر مریض آتا ہے کہ جی میرے پیٹ میں گیس بھر جاتا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ کا جو گیس ہے وہ سر پہ چڑھتا ہے، کبھی وہ شکایت کرتا ہے کہ جی پیٹ میں مروڑ آتے ہیں، کبھی وہ شکایت کرتا ہے کہ میں ہفتوں کانسٹیپیشن یعنی قبض مجھے ہوتا ہے، کبھی کبھی شکایت کرتا ہے کہ مجھے دست پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ شکایت کرتا ہے کہ میں رفع حاجت کے لیے جاتا ہوں تو میں پھر بار مجھے جانا پڑتا ہے، اور میں جو ہے ایسا لگتا ہے کہ رفع حاجت کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ کبھی کبھی وہ کہتا ہے کہ جی میں کھانے کے بعد ایسا لگتا ہے پیٹ پھول گیا ہے، الٹی نما محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے مریض علامتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ ایک عام بیماری ہے، اکثر یہ مریض آپ دیکھیں گے کہ GI اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، یعنی گیسٹرونٹرولوجسٹ، معدے کے جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز، ماہر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، اپنے جو علامتیں بتاتے ہیں تاکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے کوئی آرگینک ایلنس ہے۔ یہ بیماری جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے، سائیکیٹرک ایلنس ہے، یعنی اعصابی بیماری ہے، چونکہ انسان کے دماغ اور جسم کے اندر بڑا ایک کنیکشن ہے۔ جو دماغ ہے ہمارا، اس کے نیورونز پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دماغ کے اندر کوئی بھی تناؤ، اسٹریس، ان کا جو ریلیشن اگر معدے کے ساتھ یا آپ کے انٹسٹائن کے ساتھ ہے تو انٹسٹائن کو وہ ڈسٹرب کرتا ہے۔ انٹسٹائن جب ڈسٹرب ہوتا ہے تو یا تو وہ تیز حرکت کرتا ہے جس میں آپ کو دست پڑتا ہے، یا کم حرکت کرتا ہے تو آپ کو کانسٹیپیشن یا قبض ہوتا ہے، یا آپ کو گیس ہوتا ہے، یا آپ کو تیز حرکت سے مروڑ آتے ہیں۔ اور یہ مروڑ اس وقت زیادہ ہوتے ہیں جب انسان کو بے چینی ہو، کوئی افسردگی کی بات ہو، کوئی مایوسی کی بات ہو، تو یہ بیماری بڑھ جاتی ہے، اور یہ سالوں سال چلتا ہے۔ مریض معدے کی بہت ساری دوائیاں لے چکے ہوتے ہیں، حکیمی دوائی لے چکے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں شاید انہوں نے علاج نہ کیا ہو۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، کیوں ہے، اس کے کازز کیا ہیں۔ ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ اس کے ایگزیکٹ یعنی صحیح معنوں میں باوثوق ذرائع سے کہ یہ کاز ہے، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خاندان میں رن کرتا ہے۔ وہ خاندان جس میں یہ بیماری پیرنٹس کو ہو، کسی رشتہ دار کو ہو، تو ان کے رشتہ دار یا بچوں میں یہ بیماری زیادہ، جس کو ہم جینیٹیکل بولتے ہیں۔ دوسرا ایک اہم کاز جو دیکھا گیا ہے ریسرچ سے، وہ ہے اسٹریس، تناؤ۔ یعنی اگر کسی کو سائیکولوجیکل اسٹریس ہو، دماغی تناؤ ہو، دماغ میں کوئی خفگان ہو، کوئی پریشانی، کوئی افسردگی، ایسی بات ہو، تو یہ دماغ کے اندر جو بہت سارے نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، کیمیکل ہیں، وہ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ جب وہ ڈسٹرب رہتے ہیں تو ان کا رابطہ آپ کے جو انتڑیاں ہیں یا اسٹامک ہے، انٹسٹائن ہے، ان کے ساتھ بہت صحیح معنوں میں کام نہیں کرتا، تو آپ کا انٹسٹائن یا ابڈومن ڈسٹرب رہتا ہے۔ یعنی اسٹریس سے تعلق رہا اس کا، اور جینیٹیکل یعنی وراثتی تعلق ہوتا ہے۔ یہ بہت عام بیماری ہے۔ یہ اس کی ایپیڈیمیولوجی پہ ہم بات کریں کہ کتنا کامن ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر 100 میں سے یہ 5-6 مریضوں کو، بندوں کو ہوتا ہے، یعنی 5-6% اس کی پاپولیشن میں پریولنس ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی کچھ اسٹڈیز ہوئے ہیں کہ GI کلینک ہے، جو معدے کا کلینک ہے، وہاں 40% جو مریض ہوتے ہیں وہ انفیکٹ
IBS کے مریض ہوتے ہیں، یعنی اریٹیبل باؤل سنڈروم کے مریض ہوتے ہیں، جو معدے والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا معدے کے کلینک میں جاتے ہیں، انتڑیوں کے کلینک میں جاتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔